الصلوات يا سعدي وهنائي القرآن. یہ نان مسلم کی جو مطلب میت جاتی ہے تو اس ٹائم پر بولا جاتا ہے کہ مطلب بچوں کو اس میں بچے جھپٹ میں آ جاتے ہیں یا پھر جب ان کو جلایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا اثرات مطلب بچوں پر ہوتے ہیں، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا، عقیدے سے جو تعلق میت سے ہوتا ہے، ویسے تو میت کی حرمت تو اسلام میں ہے اور ہر مذہب میں ہے، لیکن مسلمانوں میں بدعقیدگی یہ ہے میت کے تعلق سے کہ اچھا تھا تو جنت میں چلا جائیں گا، برا تھا تو اس کی روح جاتی ہی نہیں، بولے اوپر نیچے گھومتی رہتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی، یہ بن جاتی، دھڑ منڈا بن جاتی، جن بن جاتی، شیطان بن جاتی، بھوت بن جاتی، ایسا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو شرابی اور گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی میت دیکھ کر بچوں کو اندر کرتے ہیں، کان پھونکتے، نہیں بولے اس کو لپٹ جائیں گے، نہیں بولے آ گئے، یہ تو وہ شرابی تھا، کبابی تھا، اس کی روح اندر اوپر نہیں جاتی۔ اب آئیے اس تعلق سے اسلامی عقیدہ بتا دیتا ہوں، بعدی بدعقیدگیاں آپ سمجھ لیجیے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اچھا انسان کا نام ایک رجسٹر جس کا نام علیین ہے، ایک ریکارڈ ہے اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس رہتا ہے، علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، نیکوکاروں کا رجسٹر ہوتا ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ رجسٹر میں نام لکھنے کے بعد اس کو ایک گدہ دیا جاتا ہے عالم برزخ میں، کہاں ہوتا ہے واللہ والا، ایک گدہ آرام سے اس کو اس گدے پر لٹا دیا جاتا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا، وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، پھر ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے جنت میں اس کا مقام، اور کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جو تجھے ملنے والا ہے، وہ کہتا ہے اللہ قیامت کو جلدی قائم کر، اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم سو جاؤ، اب تمہارا کو وہ نہیں، پھر وہ کہتا ہے اچھا فرشتوں میں سو جاتا ہوں لیکن مجھے رشتہ داروں کے پاس جانے کی تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ ان کو بتا کہ آج وہ کیا ملا، فرشتے بولتے اس کی مہلت نہیں ہے، تم سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے، ختم، یہ ہو گیا اس کا۔ تو اب یہ کب اٹھیں گا؟ قیامت سے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے برے لوگوں کا حال، ان کا نام لکھا تھا سجین، بلکہ ایک رجسٹر رہتا، سجین کا مطلب جیل ہوتا ہے، ویسے ایسے رجسٹر جو گناہ گاروں کا، سجین میں نام لکھ دیا جاتا ہے فرسٹ، پھر اسے ایک آنکھ کا بستر ڈالا جاتا ہے، اس پر لٹا دیا جاتا ہے، اور جنت کا ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور کہا تھا یہ وہ ہے جس سے تو محروم رہا تیرے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بعد جہنم میں کھڑکی کھولی جاتی ہے، ایک کھڑکی جس میں جہنم میں کہاں اس کو مقام ملے گا، وہ مقام بتایا جاتا ہے، اور وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ قیامت کبھی قائم مت کر، اس لیے مجھے وہاں جانا نہیں، اور اسے ایک آنکھ کے بستر پر لٹا دیا جاتا ہے جس پر قیامت تک وہ تکلیف میں سوئیں گا نہیں، تکلیف میں رہیں گا۔ تو اس سے پتہ چلا دونوں گرفت میں ہے، ایک سو کر اور ایک تکلیف، چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہے کہیں تو بیچ میں عالم برزخ میں بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے، اور بیچ میں ہے، ٹھیک۔ اب ساری بدعقیدہ کب چالو ہوتی؟ اور انہیں پھانسی لیا، اب پھانسی لیا تو اس کی روحیں بھٹکیں گی، بولے فرشتے اوپر بھی لے جائیں گے اور نیچے بھی نہیں، جلا ہو، کھایا ہو، جانوروں نے کھا گیا ہو، پانی میں ڈوب کر مرا ہو، دب کر مرا ہو، لاش راکھ بن کر اڑ گئی ہو، جل کے کسی فرنس میں گری، کچھ بھی ہوا ہو، اچھا ہے تو لین، برا ہے تو سجین، ہو گیا، دونوں لاک ہے، یہ بھی لاک ہے اور یہ بھی لاک میں ہے، یہ لاک ایسا سہولت والا لاک ہے، یہ لاک ایسا اس میں سہولت نہیں، تکلیف دہ، سمجھ رہے آپ، دونوں بند ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کافر مرا، بھائی کا سوال تھا کوئی غیر مسلم مرا، تو بہت سے لوگ بولتے بچوں کی لپٹ میں آ جاتے، جھپٹ میں آ جاتے ہیں نا، بہت سارا، یہ ایک دم کامن ورڈ ہے، جھپٹ میں آ گیا، بولے میت کو دیکھا، یہ جھپٹ وپٹ میں نہیں آتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں میت کو دیکھ کے بیمار ہوتے، سردی ہو، یہ سب موت سے ڈر اور صحیح عقیدہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس اگر آپ یہ بولتے نا کہ یار اس کی موت ہوگی تو وہ کانپنا شروع کر دے، کاہے کو بولے ہم کو تھرتھری چھوٹ گئی نا، یہ موت سے ڈر ہے۔ موت سے کیوں ڈر رہے آپ؟ یہ تو آنا ہی ہے، آپ زندگی سے ڈریے کب ہاتھ چھوڑ کر چلے جائیں گی، اس کو تو جس کو آنا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ جو انسان جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ جو ملنے کی خواہش تبھی پوری ہو سکتی جب انسان کو موت آتی ہے، تو موت کو بری چیز نہیں، انسان رب سے ملتا ہے اس کے بعد، سمجھ رہا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو رب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر کہ اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ خواہش پوری ہونے کے لیے موت آنا پڑتی ہے۔ تو زندگی سے ڈریے کب ہاتھ چھوڑ دیں گی، اچھے عمل کر لیجئے، نہ کہ موت کا کوئی سنا ہے تو گھبرا رہے، ڈر رہے، وہ ہو رہے۔ بہت سے لوگوں کو ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کچھ کا لو ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ کسی کی میت میں نہیں آتے چونکہ ان کو 3-4 دن بستر پڑ جاتے، پھر وہ خوف سے موت کو دیکھ۔ آپ بار بار جائیے اور اس کو دیکھیے، اور زندگی سے ڈریے کہ اعمال کے اعتبار سے یہ کم ہوتے جا رہی ہے میری، اور یہ تو آنا ہی چاہیے جو اس کے ساتھ ہوا، کوئی ایکسپشنل نہیں ہے اس سے، ٹھیک۔ تو اب وہ جو رپٹ جھپٹ بولتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، وہ سائیکولوجیکلی ڈر ہے جو سماج نے، سوسائٹی نے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے، کسی ایک صاحب کا انتقال ہوا، چھوٹے بچے جمع ہو گئے، سب انتقال ہوا، اب رات میں تدفین کو لے جانے لگے، تو پورے چھوٹے بچوں کو جو ہے محلے کی عورتوں روک لے، نہیں تم نہیں جانا، بولے کیوں؟ تو بولے تم کو حضرت پکڑ لیں گے، بولے
کیوں پکڑ لیں گے؟ بولے بہت محبت کرتے تھے نا بچوں سے تو ان کی روح جائیں گی نہیں، بولے تمہارے بچے آ جائیں گے بولے محلے میں پھر واپس، تو جانے نہیں دیے. تو ہم دیکھ بھی نہیں پائے کیا ہوا بول کر، چھوٹے تھے، وہ خواہش تھی اور انتقال ہو کے ہارٹ اٹیک آیا تھا ان کو، اللہ ان پہ رحم کرے، مغفرت کرے. تو رکھا گیا، پھر دواخانے سے لایا گیا، پھر رات میں 2 بجے تدفین ہوئی، کیونکہ رکھ بھی نہیں سکتے تھے رات میں اس لیے کہ خون بہ رہا تھا. تو ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ ہم سب قبرستان رات میں جائیں گے، چلو دیکھتے ہیں. تو روک دیا گیا، نہیں بولے رات میں نہیں، ان کو بہت محبت تھی بچوں سے، ان کی روح اندر نہیں جائیں گی بولے. اس طرح بہت سے لوگوں کا رہتا نہیں، بولے جو بچے سے زیادہ محبت کرتے تھے، دادی کا انتقال ہوگا، دادا نہیں، ان کو سامنے مت لے جاؤ، بولے کیوں؟ تو بولے دادی کا دل لگ جائے گا اور ان کے پیچھے لگ جائیں گے. اگر بچے میں اتنی کشش تھی تو پھر مرنا ہی نہیں تھا نا، دادی یہیں رہنا تھا اس کے ساتھ. روح رہنا زیادہ اچھا ہے یا جسم کے ساتھ روح رہنا زیادہ اچھا ہے؟ یہ سب بدعقیدگی کا نتیجہ ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم کی روح دنیا میں رہتی. اب یہ واقعات کے بارے میں ہم کیا بولیں گے کہ فلاں کی خودکشی ہوئی اور اس کے بعد فلاں فلاں کیسز ہو رہے کہ وہ آدمی دکھ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. دیکھو ہم تو بول رہے تھے یہ خودکشی والے نہیں جاتے، میں وہ بھی واقعہ بتا دیتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور ان جیسے لوگ لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، یہ در حقیقت شیطان ہوتا ہے جو ان لوگوں کے شکل میں آ کر بدعقیدگی پھیلاتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے یا ان سے غلط کام لیتا ہے. جیسے کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ مر گئے تھے جن کی تدفین ہوئی، لیکن وہ حج میں دکھائی دے اگلے سال لوگوں کو. تو لوگ آ کے پوچھے کہ وہ تو حج میں دکھے ہم کو، جبکہ مر کے 1 سال ہو گیا. تب علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ جو وہاں دکھا وہ انسان وہ نہیں تھا، وہ شیطان تھا. چونکہ وہ آدمی نے مل کے ان کو سب بتایا یہاں کی حالت، میں وہاں سے آیا ہوں فلاں ہوں، جبکہ وہ مر چکا 1 سال پہلے. تو یہ شیطان ہوتا ہے جو بدعقیدگیاں پھیلانے کے لیے شکلیں لے کر آتا ہے. یا حمزات جو ایک شیطان، جیسی ابن آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے، شیطان اپنے چیلوں میں سے ایک کو پیچھے چھوڑ دیتا، جاؤ اس کے ساتھ زندگی بھر، اس کو سب پتا ہوتا ہے. اس کو حمزات عربی زبان میں قارین کہتے ہیں. تو مرنے کے بعد یہ قارین کبھی کبھار نیک لوگوں کی شکلیں لے کر آتا ہے تاکہ بدعقیدگیاں پھیلے، کبھی کبھار برے لوگوں کی شکل لے کر آتا ہے تاکہ لوگ ڈرے اور بدعقیدگیاں ماحول میں پھیلے. پھر وہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، بھٹک گیا، جھٹکے میں آ گیا، اس میں آ گیا، پھر وہ خبر کی مٹی لاؤ، اس کی یہ لاؤ، پھر ہمارے ملا چالو ہو جاتے، بزنس چالو ہو جاتا ان کا نا، روحانی علاج کا بزنس چالو ہو جاتا ہے. اور فل فلش کما رہے بیچارے ڈاکٹرز، کتنے سال محنت کر کے، اتنے سال پڑھ کے، کلینک پہ بیٹھ کے 100 روپیز فیس لیے لوگ چڑھتے کہ بھائی اتنا کما رہے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں. یہ تو ہزاروں میں لے لیتا ہے ایک جھٹکے میں. مطلب پورا آپ کا سی ٹی اسکین اور سب کا چارج ایک ہی ساتھ لیتا ہی. اور بار بار ہر بار میں تو نہیں لیتا ہوں، صرف زعفران لگتا ہے، چھٹاک زعفران آپ کو معلوم کتنے ملتا. تو یہ سب بہرحال یہ سب چیزیں غلط ہے. تو صحیح عقیدہ جس انسان کا ہوتا ہے نا، اسے پتا ہے کہ کسی کی روح پیچھے پڑتی نہیں اور چپکتی نہیں، پھر کیا ڈر کے سے. ہاں شیاطین ہوتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگیے آپ کہ شیطان مدور سے، تو اللہ رب العزت ہماری جو ہے حفاظت کریں گے.